اولاد کو اہل علم کے ساتھ بٹھانا، اولاد کو عالم بنانا۔ میرے محترم دوستو، زیادہ نہ ہو تو اپنے بیٹے بیٹیوں میں سے کسی ایک کو ضرور مدرسے میں بھیج دیں، کسی ایک کو مدرسے میں بھیج دیں، تاکہ ان کے اوپر وہ عالم کا نام بھی تو لگ جائے نا۔ جب وہ اس کے اوپر عالم کا وہ نام لگے تو اس کے اوپر علماء کے آثار خود بخود آئیں گے، ان کے شکل و صورت میں، ان کی سیرت میں، ان کی صورت میں علماء کے آثار خود بخود آئیں گے۔ تو میرے محترم دوستو، وہ دور گزر گیا، لوگ کہا کرتے تھے کہ مولوی کھائیں گے کہاں سے، وہ دور اب گزر گیا۔ اب مولوی کہتے ہیں کہ یہ لوگ کھائیں گے کہاں سے؟ علم کی وجہ سے، اپنی دین کی محنت کی وجہ سے اور اپنی دین کے پرچار کی وجہ سے علماء کو اللہ تعالیٰ اتنا وسیع رزق دیتے ہیں کہ دنیا والے آج سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور میں کہتا ہوں علماء، عالم آج کل یہ ایک برانڈ ہے، آپ بھی اس برانڈ میں انویسٹمنٹ کر لیں، ضرور کر لیں، اچھا موقع ہے۔ بیٹے کو، بانجے کو، نواسے کو، پوتے کو یہ انویسٹمنٹ اسی برانڈ میں ضرور کر لیں، تاکہ قیامت والے دن آپ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کا اگر کوئی بھی ایسا عمل نہ ہو کہ آپ اللہ کے سامنے پیش کر سکے، یہی ایک عمل ہوگا۔ آپ اللہ سے کہیں گے کہ اے میرے پروردگار، میں نے اگر دنیا میں ایسا کوئی عمل تو نہیں کیا تھا، لیکن میں نے اپنے بیٹی، بیٹے، پوتے، نواسے کسی کے لیے میں نے ان کا خرچہ برداشت کیا تھا، ان کو علم کے لیے فارغ کیا تھا، اور جب وہ عالم بن کر اس نے دین کے پرچار کی تھی، اس نے اپنے شاگرد بنا کر، اپنے مقتدی بنا کر اس نے مختلف طریقوں سے دین کی پرچار کی تھی۔ آج اگر اسی وسیلے سے آج میرے آپ مغفرت کر دیں تو میرے محترم دوستو، اللہ غفور الرحیم ذات ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا انسان کے اعمال قبول ہو یا نہ ہو، نمازیں ہمارے کس طریقے سے ہیں۔ میرے محترم دوستو، ہم اسی چیز پہ عمل کریں گے۔ یہی جناب رسول اللہ نے جو ایسے اعمال بتلائے ہیں جو مرنے کے بعد بھی انسان کے نام اعمال میں درج ہوں گے، یہی 3 اعمال ہے: علم حاصل کرنا، صدقہ جاریہ اور نیک صالح اولاد۔ آپ کے جانے کے بعد نیک